أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، کہ جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سیراب ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ووجد اللہ عندہ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اس آیت کریمہ اور اس سے اگلی آنے والی آیت میں کافروں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ دراصل تین طرح کے کفار ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حشر نشر کو مانتے ہیں، حساب کتاب بدلے کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق اور مالک مانتے ہیں، لیکن قیامت، حشر نشر، حساب کتاب کے منکر ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ۔ اور تیسرے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں، دہریے جیسے کہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پہلے ایک طرح کے کافر، پھر دوسری طرح کے کافر، ان کی مثال یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں۔ سراب دراصل کہا جاتا ہے بڑا ایک وسیع چٹیل میدان ہو، ریتلا صحرا ہو، وہاں پر ایک بندہ ایک سخت دھوپ میں سفر کر رہا ہو، سخت دھوپ بھی، پیاس بھی لگی ہو، اور وہ دیکھے جب اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے۔ پیاس کے عالم میں وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں، وہ تو ریت چمک رہی تھی۔ دوسری طرف دیکھتا ہے، پھر ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا سوائے دھوکے کے۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہیں اور آخرت کی امید تو رکھتے ہیں، آخرت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے، حضور کا انکار کرنے کی وجہ سے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس میدان کے اندر پانی کی تلاش میں جو شخص پھر رہا ہے، جب اسے پانی نظر آتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ دھوکہ اور سراب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نیک عمل اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا، لیکن چونکہ یہ حضور کو نہ ماننے کی وجہ سے، ختم نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے کسی اور اسلام کے شاعر کے انکار کی وجہ سے یہ شخص کافر ہے، تو اعمال تو کیے چلا جا رہا ہے، خیرات کرتا ہے، ہسپتال بناتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں، راحت پیدا کرتا ہے، یہی ہے کہ مجھے آخرت میں بہت کچھ ملے گا، اس امید پر بہت کچھ
کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب حشر کے میدان میں پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ میرے سارے اعمال ضائع، اس لیے کہ میں تو اسلام میں تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس سراب کے دھوکے میں انسان گردش کر رہا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، چمکتی ہوئی اس ریت کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، جب پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں، نڈھال ہو جاتا ہے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور اس کو موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ او کظلمات فی بحر، یا پھر دوسری مثال بیان فرمائی، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، ظلمات پھیلے ہوئے اندھیرے، بحر لجی، ایک گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، اور وہ کیسا سمندر کہ اس کو ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، من فوقہ موج، اور اس موج کو پھر ایک اور دوسری موج نے ڈھانپ لیا ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بھی بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، موج کا اندھیرا، دوسری پانی کی موج کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اور فرمایا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ ظاہر ہے کہ روشنی ہو تو نظر آئے، اس کے اندر تو اندھیرے میں تو کچھ بھی، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہوتا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں، ایسا منکر ہے، ایسا کافر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال کرتا بھی ہے تو ویسے ہی بغیر نیت کے کرتا ہے، آخرت کی اس کو امید ہی نہیں ہے، اسے تو پھر امید تھی اور اس میں بھٹک رہا تھا، اسے تو امید بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ تو اندھیرے ہی اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ مطلب ایک اندھیرا کہ عقائد درست نہیں، دوسرا اندھیرا کہ اعمال بھی اچھے نہیں، تیسرا اندھیرا ہٹ دھرمی ضد کی وجہ سے حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات نے تو اس کے سامنے ساری باتیں رکھ دی، یہ حقیقت ہے، دین کی حفاظت فرما دی، حضور کی زندگی اس تک پہنچا دی گئی، قرآن مجید کے تعلیمات کو پھیلا دیا گیا، اور ہر چیز کی حفاظت اللہ کی ذات نے فرما دی، اچھا برا حلال حرام عقائد اچھے اور برے سب بتا دیے گئے، اور پھر فرمایا تمہاری مرضی ہے مانو، تمہاری مرضی ہے نہ مانو، ماننے والوں کا انجام یہ ہوگا اور نہ ماننے والوں کا انجام یہ ہوگا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ انسان اسلام میں تب کہلاتا ہے جب اسلام کی ساری باتوں کو ماننے والا ہو، تبھی امید لگائی جا سکتی ہے نیک اعمال کی، اور اسلام سے نکلنے کے لیے ساری باتوں کا انکار ضروری نہیں، کسی دین کی ایک بات کا انکار کر دیا تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نور ہدایت، اس کو طلب رکھنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کے لیے کوشش کرنے کی، اس کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔